بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جو مختلف غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں بالعموم، ان کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہماری بنیادی کتاب ہے اور اس کتاب ہی پر ہماری ہدایت کا مدار ہے۔ چنانچہ اس کے حوالے سے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو صحیح بات ہے، جو صحیح صورتحال ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح رہنمائی ہے اور اس کے بارے میں صحیح انفارمیشن ہے، وہ ہمیں معلوم ہوتی رہے اور ہم اس پر عمل کرتے رہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ جو آج کی گفتگو میں مجھے کرنا ہے، وہ اس کا تعلق قرآن مجید کی صورتوں کے ناموں سے ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور یہ اعتراض ایک غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کی جو صورتوں کے نام ہیں وہ ان کے مضامین کی عکاسی غمازی نہیں کرتے۔ یعنی مثال کے طور پہ دیکھیے سورہ بقرہ ہے، تو بقرہ ہمیں معلوم ہے کہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اب گائے کا ایک واقعہ جو سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے، مگر وہ بالکل چند آیتوں میں بیان ہوا ہے، جبکہ پوری سورہ 286 آیتوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ کیسے ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے اس سے ہم سورت کا نام جو ہے وہ معنون کر لیں؟ یہی معاملہ قرآن کی بیشتر صورتوں کا ہے۔ سورہ نساء میں اب دیکھ لیجئے، نساء کا مطلب خواتین یا عورتیں ہیں، مگر خواتین سے متعلق چند آیات ہیں اس سورہ کے اندر، اور ایسا لگتا ہے کہ جو پوری کی پوری سورہ ہے اس کا جو نام ہے چونکہ سورہ نساء، تو غالباً پوری کی پوری سورہ خواتین ہی سے متعلق ہوگی۔ یہی معاملہ اور صورتوں کا بھی ہے۔ تو دیکھیے یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے حاضر کو ماضی میں داخل کر دیا ہے، اور ہم نام رکھنے کی جس صورت سے اور جس طریقے سے خود آشنا ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ یہی معاملہ قرآن میں بھی ہے۔ قرآن کے معاملے میں ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ قرآن کی جو بیشتر صورتوں کے نام ہیں صحابہ کے رکھے ہوئے ہیں، سوائے ان صورتوں کے جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں اور جو خود صورتوں کے نام ہیں، باقی سب صورتوں کے جو نام ہیں وہ صحابہ کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور صحابہ کا جو طریقہ تھا عربوں کے طریقے کے بالکل موافق تھا نام رکھنے کے بارے میں، اور وہ طریقہ بالکل وہ نہیں تھا جس طریقے سے ہم آج واقف ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم آج اس بات سے واقف ہیں کہ جو بھی کسی چیز کا عنوان ہوتا ہے وہ اس پورے کے پورے کنٹینٹ کی غمازی کرتا ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم مثال کے طور پہ النساء یا خواتین کے موضوع پر ایک مضمون آج لکھتے ہیں یا کتاب لکھتے ہیں، تو بالکل obvious سی بات ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ کتاب پوری کی پوری خواتین سے متعلق ہوگی۔ قرآن کی جو صورتوں کے جو نام ہیں بالکل اس سے مختلف طریقے پر رکھے گئے۔ عربوں کا بالکل مذاق یہ نہیں تھا، ان کا ذوق یہ نہیں تھا کہ سورہ کے کنٹینٹ کو پورے کے پورے کو سامنے رکھ کر مثال کے طور پہ نام رکھا جاتا، بلکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی واقعے کو، کسی لفظ کو جو ان کے لیے چھمبے کا باعث تھا، جس کا ذکر اس سورہ میں تھا، اس کے نام سے اس سورہ کو وہ یاد کرنا شروع کر دیتے تھے، اس سورہ کو بلانا شروع کر دیتے تھے، اور پھر وہی اس کا نام پڑ جاتا تھا۔ دیکھیے سورہ نور جو ہے ہمیں معلوم ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس میں مرد و زن کے اختلاط کا معاملہ بیان ہوا ہے، اس میں بعض اور چیزیں بیان ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور کی، جیسے مثال کے طور پہ واقعہ عفق اس میں بیان ہوا ہے۔ تاہم سورہ نور کی جو نام ہے وہ آیہ نور پر رکھا گیا ہے۔ وہ نور جو ہمیں معلوم ہے کہ ایک خاص موقع پہ سورہ نور میں یہ ایک آیتیں آئی ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اور پھر اس سے کچھ اور تفصیل معلوم ہوتی ہے، تو محض اس آیت پہ سورہ نور کا نام رکھ لیا گیا۔ تو یہ جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں صورتوں کے جو نام ہیں جیسے جیسے صحابہ نے رکھے ہیں، تو ان میں ان کے پیش نظر کبھی بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ پورے کے پورے سورہ کے کنٹینٹ کی، اس کے جو مشمولات ہیں، اس کے جو مضامین ہیں، ان کو سامنے رکھ کے کوئی نام دیا جائے، بلکہ اس کے بالکل برعکس جیسے کہ میں نے عرض کیا، صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی ایک لفظ کو، کسی ایک واقعے کو جو بڑا عجوبہ ہو یا چھمبے کا باعث ہو یا اسٹینڈ آؤٹ کر رہا ہو یا نمایاں ہو، اس سے وہ اس سورہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے، اس سورہ کو بلانا شروع کر دیتے، اور پھر وہی اس سورہ کا نام پڑ جاتا تھا۔ تو چنانچہ صورتوں کے نام کے حوالے سے ہمیں یہ بات بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صورتوں کے نام ان کے مضامین کے عکاس عام طور سے نہیں ہوتے قرآن مجید میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کا طریقہ یہ تھا اور صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ناموں کو اس طرح سے نہیں رکھتے تھے کہ کنٹینٹ کو سامنے رکھ کے نام رکھیں، بلکہ ان کے نام رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی لفظ کو یا کسی واقعے کو جو سورہ میں اس کا تذکرہ ہوتا تھا، اس کے کسی ایک لفظ سے اس کو موسوم کرتے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔